ذوالفقار علی بھٹو اور لاڑکانہ کے جمن فقیر۔ ان واقعات کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ملک کے سیاسی منظر پر نمایاں ہوئے۔ بھٹو صاحب کی شہرت ایک جدید تعلیم یافتہ اور روشن خیال سیاستدان کی ہے۔ ان کے بارے میں ایوب خان کی طرح روحانی شخصیات سے فیض یاب ہونے کے واقعات کی کوئی شہادت نہیں ملتی، البتہ وہ فاتحہ خوانی کے لیے بزرگوں کی درگاہوں پر ضرور جایا کرتے تھے۔ لاڑکانہ کے ایک بزرگ شہری اور میونسپل کارپوریشن کے اعلیٰ افسر گل محمد گاڑ بتاتے ہیں کہ یہ سرگرمیاں ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ سیاسی مقاصد کے لیے اولیاء کرام اور بزرگوں کے مزاروں پر جانا اپنی جگہ، لیکن لاڑکانہ میں جمن فقیر نام کے ایک مجذوب بزرگ سے ان کی دوستی کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ جمن فقیر کس قسم کے آدمی تھے اور بھٹو صاحب کے تعلق سے ان کی کیسی حکایات لوگوں میں مقبول ہیں۔ جمن فقیر کمبر نامی قصبے کے حجام تھے، جو کسی زمانے میں لاڑکانہ منتقل ہو گئے۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر دن بھر شہر میں گھومتے رہتے تھے اور قصابوں کی دکانوں سے ہڈیاں، گوشت اور چھیچڑے جمع کر کے کتوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ جہاں جاتے کتے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ جمن فقیر کے بارے میں معروف تھا کہ وہ اپنی بھولی بھالی باتوں میں بڑی دانائی کی باتیں کہہ جاتے تھے۔ لاڑکانہ کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ان کی یہ شہرت سن کر بھٹو صاحب نے جب وہ وزیر خارجہ تھے انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، جس پر بھٹو صاحب خود ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں آتا دیکھ کر جمن فقیر نے بھٹو صاحب سے ان کی آمد کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ محض حاضری کے لیے آئے ہیں، جس پر جمن نے کہا، میں کوئی تمہارا استاد ہوں جو یوں حاضری بھرنے آئے ہو؟ اس پر بھٹو صاحب نے انہیں دوستی کی پیشکش کر دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اسی طرح مقامی لوگ ایک اور ملاقات کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، جس میں بھٹو صاحب نے جمن فقیر سے پوچھا کہ وہ ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، تو فقیر نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی انہیں دے دیں اور ان کا گدھا خود لے لیں۔ بھٹو صاحب آمادہ ہو گئے تو جمن فقیر نے ان کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس پہلے ہی کافی گدھے ہیں، مجھے میرے گدھے سے محروم کیوں کرتے ہو؟ گل محمد گارڈ ایسے واقعات کی صداقت کے بارے میں زیادہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اپنا ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کی نوعیت بھی ان واقعات سے مختلف نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب اسلام آباد سے آتے تو المرتضیٰ کے لان میں بیٹھ جاتے۔ اس موقع پر گھر کے دروازے کھل جاتے اور جو چاہتا ان سے بلا اجازت ملنے آ جاتا۔ ایک بار ایسی ہی نشست کے دوران جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار المرتضیٰ میں داخل ہوا۔ گل محمد گار کہتے ہیں وہ منظر آج بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار تھا اور ایک لمبی سی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جسے لہراتے ہوئے اس نے بھٹو صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اسے خیرات دی جائے۔ جمن فقیر عام طور پر خیرات نہیں مانگا کرتا تھا، لیکن جانے کیا وجہ تھی کہ اس روز اس نے اپنی روایت توڑ دی۔ بھٹو صاحب نے فوراً ہی جیب سے 100 روپے نکال کر ان کی طرف بھجوا دیے۔ یہ دیکھ کر جمن فقیر اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور پکار کر کہا کہ بھٹو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو سوچو کیا میں بھی ایسا ہی کرتا؟ بھٹو صاحب طنز کی تہ تک پہنچ گئے اور 500 روپے کا نوٹ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جمن فقیر میرے لیے دعا کرنا۔ جمن فقیر نے بھٹو صاحب کی یہ درخواست سنی اور اپنے گدھے کا رخ بدل کر انہیں ایک بار پھر مخاطب کیا، یہ بادشاہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تو چلو آؤ میرے ساتھ مل کر خیرات اکٹھی کرو۔ گل محمد گارڈ کے مطابق جمن فقیر تو یہ کہہ کر اپنے گدھے کو ٹک ٹکاتا ہوا المرتضیٰ سے باہر نکل گیا، لیکن بھٹو صاحب کے چہرے پر کسی خیال کی گہری لکیریں چھوڑ گیا، جو بعد میں ایک سنجیدہ مسکراہٹ میں بدل گئیں۔ ذوالفقار بھٹو کے معاملے میں سیاسی معاملات میں ستارہ سناشوں سے مدد لینے کا ایک ہی واقعہ سامنے آتا ہے۔ مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھا ہے کہ سن 1977 میں انتخابات کا اعلان کرنے کے بعد وہ سری لنکا کے دورے پر پہنچے۔ سری لنکا کے نجومی اور ستارہ سناشوں کی شہرت عالمگیر تھی۔ ان کی خواہش پر ملک کے چند تجربے کار اور اچھی شہرت رکھنے والے ستارہ شناسوں سے ان کی ملاقات کرائی گئی۔ بھٹو صاحب جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے انتخابات کے لیے جس تاریخ کا اعلان کیا ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں۔ ان لوگوں نے بھٹو صاحب کو یہ جواب دے کر اداس کر دیا کہ تاریخ کا اعلان تو وہ کر چکے ہیں، اب وہ ان سے کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ستارہ شناسوں اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کرنے والوں سے ان کی دلچسپی کا یہی ایک واقعہ ریکارڈ پر ہے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت کے بارے میں صحافی طاہر خلیل نے اپنی یادوں کو ٹٹولتے ہوئے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب سے آخری ملاقات ان کی پہلی اہلیہ شیری امیر بیگم نے کی تھی۔ ان دنوں وہ راول پنڈی کے راول ہوٹل میں ٹھہری۔ اپنے اس قیام کے دوران وہ چک لالا میں کسی بزرگ کے پاس دعا کے لیے جایا کرتی تھی۔